صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا مذاکرہ جو ہے وہ طالب علم کے بارے میں ہے کہ طالب علم جب علم طلب کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں اس کے لیے ایک شہر بنواتے ہیں۔ اکابرین علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خوش ہوتے ہیں تو اس کے لیے جنت میں ایک محل بنواتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی طالب علم بندے سے خوش ہوتے ہیں تو دنیا میں اس سے افضل ترین بندہ کوئی نہیں، اور اللہ تعالیٰ جب اس سے خوش ہوتے ہیں تو جنت میں اس کے لیے ایک شہر بنواتے ہیں۔ جس طرح لوگوں کے دنیا میں شہر ہوتے ہیں اور وہ وہاں کے نواب ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے عالم اور طالب بندے کے لیے جنت میں ایک شہر بنواتے ہیں جہاں کا نواب وہ ہوتا ہے اور اس کے لیے خادم مقرر کیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے وارث بنایا اپنے ان لوگوں کو اپنے بندوں میں سے جن کو ہم نے چن لیا۔ تو طالب علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ اسی طرح امام شافعی کے واقعات میں سے نقل کیا جاتا ہے کہ امام شافعی طلب علم کے لیے کس قدر اپنے آپ کو بے چین رکھا کرتے تھے۔ امام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مدینہ کی گلیوں میں، مدینہ کے بازار میں تھے تو ایک شخص لمبی مدت تک انہیں دیکھتا رہا اور پھر ان کے قریب آ کر کہنے لگا کہ آپ سے عرض ہے کہ آپ میری دعوت کو قبول فرما لیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا، اور فرماتے ہیں کہ اس نے بلا تکلف میرے سامنے ایک روٹی کا ٹکڑا رکھا دسترخوان پر۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کھانا شروع کیا تو وہ شخص کہنے لگا مجھے خوف ہے کہ آپ قریشی ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو اس بات کا علم کیسے ہوا کہ میں قریشی ہوں؟ اس شخص نے کہا کہ بے شک قریش والے لوگ ہی ایسے ہیں جو دعوت دینے اور دعوت قبول کرنے میں بے تکلف ہوا کرتے ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ پھر اس شخص نے بتایا کہ میں مدینہ سے آیا ہوں، اور فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ کہا کہ میں مدینہ سے آیا ہوں تو میں نے اس سے امام مالک کے بارے میں پوچھا۔ اس نے مجھے امام مالک کی چند حالات ذکر فرمائے، اور جب اس شخص کو اس بات کا علم ہوا کہ میں امام مالک کے حالات میں دلچسپی لیتا ہوں تو اس نے مجھ سے کہا کہ بے شک میرے پاس ایک خالی اونٹ ہے، خالی رنگ کا، اگر آپ چاہیں تو اس پر سوار ہو کر مدینہ کی طرف سفر کر سکتے ہیں۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں اس بات کا منتظر تھا، اللہ نے میرے لیے آسانی کی تو میں نے اس بات کو قبول کر لیا۔ فرماتے ہیں کہ میں اس اونٹ پر سوار ہوا اور قافلے کے ساتھ نکلا، اور 16 دن کے اندر اندر میں نے سفر کو مکمل کیا۔ ہم سب فرماتے ہیں کہ میں نے 16 دن میں سفر کو مکمل کیا، اور 16 دن کے سفر کے ساتھ ساتھ 16 قرآن پاک میں مکمل کیا۔ تو یہ ہمارے اکابرین ہیں جن کا قرآن کی طرف رجحان اتنا تھا کہ انہوں نے 16 دن میں 16 قرآن پاک مکمل کیے۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ اترا تو میں نے دیکھا کہ کیا نام ہے، مسجد میں ایک شخص لمبے قد والا اور حسین صورت والا حدیث کا درس دے رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے طالبان کے ساتھ نسبت کرنے کے لیے ہاتھ میں ایک تنکا پکڑا اور اپنے ہاتھ کو ورق بنایا، اور اپنے زبان کے لعاب کو سیاہی بنا کر لکھنے کے ساتھ نسبت کر لی۔ فرماتے ہیں کہ امام مالک کی نظر جب مجھ پر پڑی تو محفل کے برخاست ہونے کے بعد انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا، فرمایا کہ تم محفل میں ہاتھ پر کیا کر رہے تھے؟ میں نے کہا جناب میں اپنے ہاتھ پر حدیث لکھ رہا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ حدیث دکھاؤ، حدیث کہاں ہے؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں نے انہیں حدیث دکھائی تو ہاتھ پر کچھ بھی نہیں تھا، تو امام مالک نے فرمایا کہ تم حدیث کی بے ادبی کرتے ہو، یہ ہمارے اکابرین کا زہد اور حدیث سے محبت ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے فرمایا کہ حضور دراصل بات یہ ہے کہ نسبتاً میں تنکے سے ہاتھ پر لکھ رہا تھا، لیکن حقیقتاً میں دل پر لکھ رہا تھا۔ اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ امام مالک نے اس مجلس کے اندر 123 احادیث سنائی، تو امام مالک نے فرمایا کہ اگر تم دل پر لکھ رہے تھے تو میری سنائی ہوئی احادیث میں سے چند احادیث مجھے سنا دو۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے امام مالک کو بترتیب 123 احادیث زبانی جو ہیں وہ بیان کر دی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی ذہانت اور فقاہت عطا فرمائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ بات دیکھی تو وہ مجھ سے اس قدر خوش ہوئے کہ انہوں نے مجھے اپنے ہاں مہمان ٹھہرا لیا۔ اور امام مالک کی بیٹیوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا علم اس قدر اعلیٰ درجے کا تھا کہ جب حدیث مسجد میں سنائی جا رہی ہوتی تھی تو اگر کوئی شاگرد سند یا متن کے اندر کوتاہی کرتا تو وہ ڈنڈی کے اوپر ڈنڈی مار کر آواز کرتی تاکہ والد صاحب کو یہ معلوم ہو جائے کہ شاگرد غلطی پر ہے۔ تو بہرحال امام شافعی جب ان کے گھر کے مہمان بنے تو امام مالک کی بیٹیوں نے ان کی عزت اور احترام کے ساتھ ان کے لیے مصلی بچھایا، کھانا بنایا، اور ان کے لیے پانی کا لوٹا رکھ دیا گیا۔ تو کھانے سے فراغت کے بعد آپ سو گئے، اور صبح کے وقت امام مالک کے ساتھ آپ مسجد روانہ ہو گئے۔ جب مسجد سے چاشت کے بعد واپس لوٹے تو امام مالک کی بیٹیوں نے اعتراض کیا، تو امام صاحب نے فرمایا کہ اے امام شافعی میری بیٹیوں کو تجھ سے کچھ اعتراض ہے، کیونکہ اس وقت کے لوگ فصیح و بلیغ کلام والے تھے اور خوش دلی اور صاف ذہن والے تھے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ جی حضور عرض کریں۔
امام مالک نے فرمایا کہ میری بیٹیوں کو آپ سے یہ اعتراض ہے کہ جو ہم نے کھانا آپ کے لیے بنا کر بھیجا تھا وہ اس طرح تھا کہ وہ کئی لوگوں کا پورا ہو جاتا، لیکن آپ بلا تکلف وہ تمام کھانا کھا گئے اور ماشاءاللہ ایسا طریقہ اختیار کیا کہ ہمیں برتن دھونے کی ضرورت نہیں پڑی۔ پھر فرمایا کہ دوسرا اعتراض انہیں یہ ہے کہ وضو کے لیے آپ کے لیے پانی رکھا گیا تھا، رات کو آپ سوئے بھی اور آپ نے نہ آپ کے مصلے پر سلوٹ تھی اور نہ ہی وضو کا پانی جو تھا وہ کم ہوا۔ جواب میں امام شافعی نے فرمایا کہ حضرت بات یہ ہے کہ آپ کے گھر کا کھانا جب میں نے کھایا تو اس میں اس قدر نور تھا کہ میرا پورا بدن جو ہے وہ نور سے لبریز ہو گیا۔ جب میں نے اور کھانا کھایا تو بدن اور نور سے لبریز ہو گیا، تو میں نے وہ تمام کھانا اسی ذوق و شوق میں کھا لیا کہ پھر زندگی میں معلوم نہیں اتنا حلال مال عطا ہو یا نہ۔ تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ علماء کھانا کیسے کھائیں گے اگر وہ عالم بنیں گے، تو ان کے لیے یہ بات جو ہے وہ واضح دلیل ہے کہ جس طرح اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ علم عطا فرماتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انہیں رزق بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور پانی کے بارے میں آپ نے جواب یہ دیا کہ آپ نے جو مجھے احادیث سنائی تھی تو ان احادیث میں غور و فکر کرتے کرتے میں ایک حدیث کے فقرے پر اس نتیجے میں نکلا کہ میں نے اس فقرے سے 40 فقہی مسائل کو اخذ کیا، یعنی ایک فقرے سے میں نے 40 فقہی مسائل کو نکالا۔ تو یہ ہمارے اکابرین کا زہد، تقوی، ذہانت اور فقاہت اور علم میں فکر تھی کہ انہوں نے ایک رات کے اندر ایک جملے سے یا ابا عمیر ما فعل النغیر اس جملے سے 40 فقہی مسائل کو اخذ کیا کہ بچوں کے ساتھ کس طرح مل جل کر رہنا چاہیے، ان کی دل آزاری کا تسلی جو ہے وہ کس طرح دینی چاہیے، اور ان کے ساتھ ملاطفت جو ہے وہ کس طرح پیدا کرنی چاہیے، ان سے محبت کا سبب کیا ہونا چاہیے۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے اس طرح کے 40 مسائل کو اخذ کیا۔ امام صاحب ان سے بہت خوش ہوئے، اور یہی اصل چیز ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ پہلا قدم یہ ہے کہ اس پر عمل ہو، اور پھر عمل کے بعد اخلاص کا درجہ جو ہے وہ بہت اعلیٰ، عظیم اور بہترین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام قسم کی اچھی عادات سے نواز دے اور ہم میں سے بری خصلتوں کو دور کرے اور ہمیں ان سے محفوظ رکھے، اور ہمیں اس طرح کی فقاہت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔